السلام علیکم دوستوں، آج ہم مل کے جانیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب مردوں میں حضرت زین العابدین کے علاوہ اور کوئی نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ خسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک رعبدار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی کریم کی نور نظر، نواسی شیر خدا حضرت علی کی لخت جگر اور فاطمہ زہرا کی گوشہ جگر صاحبزادی حضرت زینب کی تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ بی بی زینب کی بے مثال قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون نے یزید کی حکومت کے مقابلے میں اپنے معصوم بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا، لیکن حضور کی کشتی دین انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب علی و فاطمہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیہ رسول بھی تھیں اور آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں۔ آپ نہایت نیک دل، نیک صفت اور متقی خاتون تھیں۔ آپ نے شب بیداری اور نماز عاشورہ کی راتوں میں بھی ترک نہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے دو صاحبزادے اون و محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا۔ حضرت زینب مدینہ سے کربلا تک قدم بہ قدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہیں۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے آپ کے بھائی اور بھتیجے شہید ہو رہے تھے۔ سیدہ ایک دلیر خاتون تھیں، اپنے اور اپنے بھائی کے چھوٹے بچوں کو ہمت دلاتیں، ان کا خیال رکھتیں اور اپنے بھائی اور بھتیجوں کے حق میں دعائیں کرتیں۔ حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ عاشورہ کی رات میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا اور پھوپھی زینب ہمارے پاس تھیں۔ امام حسین اپنی تلوار کو تیز کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے: اے دنیا تیری دوستی پر افسوس، تمہارے پانے والے اشراق اور رسیل ہیں، ان میں سے کچھ صاحب اور صاحب قتیل ہیں۔ حضرت حسین نے ان اشعار کو 2-3 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے مقصد کو جان لیا۔ مجھ پر گریہ غالب ہوا، لیکن میں آنسو پی گیا اور میں جان گیا کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ میری پھوپھی زینب رقت قلبی کی وجہ سے یہ سننے کی طاقت نہ لا سکیں، جلدی سے اٹھیں اور میرے والد کے پاس پہنچیں اور مخاطب ہوئیں: ہائے ہائے مصیبت، کاش مجھے آج موت آ جاتی۔ آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن فوت ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حسین نے آپ کی طرف نگاہ کی اور فرمایا: اے بہن، شیطان تجھ پر غلبہ حاصل نہ کر لے۔ حضرت زینب نے کہا: مجھ پر وائے ہو، کیا یہ بازور تلوار تمہاری جان لے گی؟ ایسا ہے تو اس نے مجھے اور زیادہ غمگین کر دیا اور یہ میرے لیے زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ کہہ کر میری پھوپھی زینب بے ہوش ہو گئیں۔ بس امام حسین اٹھے اور پانی کے چھینچے آپ کے چہرے پر مارنے لگے۔ روز عاشور آپ یعنی امام حسین میدان میں اترنے کے لیے خیمے سے باہر آئے تو آپ کے اہل بیت اور بچوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی بیٹی سیدہ سکینہ باپ کی آغوش میں آ کر لپٹ گئیں اور کہنے لگیں: بابا ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اس بیابان میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ بچی کے اس جملے نے امام حسین کے دل میں اضطراب پیدا کر دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور آپ نے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ سکینہ کو معلوم تھا کہ اب حسین پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ امام حسین نے اپنی بہن سے رخصت لی۔ آپ کو اپنی بہن سے بے پناہ الفت تھی۔ امام نے فرمایا: اے زہرا کی بیٹی اور میری بہن، میرے قتل ہونے سے اپنے رخساروں پر تماچے نہ لگانا، نہ ہی مصیبت میں اپنے جامہ کو پارا کرنا،
اور نہ ہی اپنے بالوں کو پریشان کرنا تاکہ باعث رسوائی نہ ہو۔ میرے بعد ان بچوں کی پرورش کرنا۔ اگر میرے بچے پیاسے ہو جائیں تو ان کے واسطے پانی مانگ لینا، شاید ان کے اوپر وہ رحم کرے اور پانی پلا دے۔ بھائی کے کلام کو سنتے ہی بہن کا چہرہ متغیر ہو گیا، دل تڑپ گیا، لبوں پر فریاد آ گئی۔ کہنے لگیں، اے میرے بھائی، کیا زینب اسی دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام نے نصیحتیں کیں، بہن کو تسلی دی اور میدان کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد میدان سے دوڑتا ہوا ذوالجناح بیبیوں کے خیمے کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر لگے تیر اور خون امام علیہ السلام کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ خیمے سے آہ و بکا کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور اہل بیت حسین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب بی بی زینب نے میدان کربلا میں شہیدوں کے لاشوں کو بے غور و کفن پڑا دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں اور کہنے لگیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے حسین کا لاشا خون آلود چٹیل میدان میں پڑا ہے، جس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے۔ آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، آپ کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے جس پر خاک اڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے جانوروں کی طرح ہکایا جا رہا ہے۔ یزیدی لشکر نے بیویوں کو قید کر لیا اور انہیں پیدل کوفہ لے گئے۔ انہیں سڑکوں پر زنجیر پہنا کر چلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بنو امیہ کی مخالفت کے کیا انجام ہوتے ہیں۔ جب شمر نے حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کو شہید کرنا چاہا تو سیدہ زینب بیمار بیٹے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ اس مظلوم قافلے کو کوفے کے بعد دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں بی بی سیدہ نے یزید کے خلاف ایسا لرزہ آمیز خطبہ دیا کہ شام کا محل کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔ بی بی سیدہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے واقعہ کربل کو تا قیامت اسی جذبے سے یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں، کل ہی کا قصہ ہو۔ بی بی سیدہ صبر و قوت برداشت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ سب سے پہلے ذمہ داری حضرت زین العابدین کی تیمارداری اور دشمن سے ان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی تھی جو بیوہ ہو چکی تھی اور بچے یتیم تھے۔ تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے تک پہنچانا تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا ارادہ جو امام حسین گھر سے لے کر چلے تھے، اس کو انجام کردار اور گفتار کے ذریعے بی بی سیدہ نے پہنچایا۔ انہی کی سربراہی میں امام حسین کے اہل حرم نے کوفہ اور شام کے گلی کوچوں میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔ ملیں گے ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔